پڑ گیا صفاح، تو اس نے اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا، اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر سے انہوں نے عبداللہ الکامل وغیرہ نے انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی جدوجہد ہم نے اکٹھی کی تھی اور ہمارا وعدہ یہ تھا کہ جب ہم غالب آ گئے کسی علاقے میں تو امامت فاطمیوں کو ملے گی، تو اب آپ کیوں آ گئے؟ تو وہ صفا تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھدار تھا، اس نے ان کے ساتھ زیادہ بحث نہیں لگائی، اس نے خط وغیرہ لکھ کے ان کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کر دیا، کس نے؟ نفس زکیہ نے، محمد بن عبداللہ نے، عبداللہ الکامل کے بیٹے نے، مدینہ کے اندر، اور ایک فالوئنگ بھی پیدا کر لی۔ ادھر عراق میں کون تھے؟ بنو عباس آ گئے، ٹھیک ہے، مدینہ میں انہوں نے دعویٰ کر دیا، بقیہ جو سلطنت ہے وہ ابھی بنو امیہ کے پاس تھی، لیکن بنو عباس کی ایکسپینشن ہوتے ہوتے ابو جعفر منصور تک بنو امیہ بالکل ختم ہو چکے تھے، یہاں سے بھاگ گئے تھے، جو کچھ زیادہ تر تو مارے گئے، جو بچ گئے وہ ادھر اسپین میں اندلس میں نکل گئے۔ لیکن بنو عباس کا جو پہلا تھا نا، یہ صفا جو تھا، اس نے ان کے ساتھ چھیڑا نہیں، اس نے ان کو مدینہ میں دعوے کرنے دیے، بس ٹھنڈا کرتا رہا۔ لیکن جب وہ چلا گیا نا تو ابو جعفر منصور سیدھا ہو گیا، اس نے کہا کون ہوتے ہو تم؟ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا بنو عباس، اور وہ جو ساری خط و کتابت ہوئی ہے، یاد ہے نا وہ۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ عبداللہ الکامل اپنے بیٹے کے حق میں رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، تو لوگوں نے انہیں کہا دیکھو بات یہ، آپ وہ حسینی جو ہے امام جعفر صادق وغیرہ اس وقت موجود تھے، وہ تعلیم و تدریس میں، جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے نا، آپ کے چچا زاد، آپ لوگوں کی دال نہیں گلنے والی۔ ایک فیملی ہو، کم از کم آپ لوگ تو اکٹھے ہونا۔ تو عبداللہ الکامل کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے وہاں چچا زاد حسینیوں کے پاس جائیں، ان سے مدد مانگیں اور انہیں کہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو عبداللہ الکامل جو ہے یہ آئے ہیں امام جعفر صادق کے پاس، ٹھیک ہے، ان سے ملے ہیں اور انہیں کہا کہ جی میں نے آپ سے گفتگو کرنی۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ تو گفتگو کی جگہ نہیں ہے، ہم پھر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پاس وہ آ گئے تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو اب عبداللہ الکامل نے کہا امام جعفر صادق سے کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں بلحاظ سن میں آپ سے بڑا ہوں، خاندان میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نے آپ کو وہ فضیلت دی جو قوم کے کسی ایک فرد کو نہیں ملی، یعنی لوگ آپ کا خاص طور پہ اہل بیت آپ کا احترام کرتے ہیں۔ میں آپ کے پاس پورے اعتماد کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی نیکی اور اثار کو خوب جانتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات مان لیں گے۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، یعنی سارے آپ کے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے شیعہ، ٹھیک ہے۔ قریش وغیرہ میں بھی 2 شخص بھی ایسے نہیں جو مخالف ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف ہمارا ساتھ دینا ہے اس معاملے میں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ نکل کے قتال کریں، صرف ہمارے حق میں فتویٰ دے دیں۔ اس میں امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ آپ میرے غیر کو مجھ سے زیادہ اطاعت والا پاتے ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں قریش بھی آپ کے ساتھ ہیں، سارا خاندان بھی، ہمارے فالوور بھی آپ کے ساتھ ہیں، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ اور دیکھو میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو صحرا میں جا کر رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور پوری کوشش اس کے لیے کرتا ہوں، بس آپ بھی اپنے نفس پہ جفا اور مشقت اٹھائیے، اور میں تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کو میں اپنے نفس پہ بڑی مشقت اور تکان اور کوشش کے بعد حاصل کروں گا، یعنی حج کا اتنی نیت اور ارادہ ہے وہ بھی مجھ سے نہیں ہونے والا، اور بڑھاپا اتنا طاری ہو گیا ہے، میں تو اب کہیں صحرا میں جا کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ان کاموں میں ڈال رہے ہیں کہ میں آپ کے حق میں فتویٰ دوں، بنو عباس کے خلاف آپ جہاد کریں اور یہ امامت جو ہے یہ خلافت فاطمیوں کو مل جائے۔ آپ میرے غیر کو تلاش کیجئے اور اس امر کے بارے میں ان سے سوال کیجئے، اور ان سے یہ نہ بتائیے کہ آپ میرے پاس آئے تھے، مطلب میرا تذکرہ نہ کریں اور لوگوں کے پاس جائیں، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، مجھے کوئی کنسرن نہیں۔ اب انہوں نے کہا بھائی دیکھیں بات یہ، لوگوں کی گردنیں آپ کی طرف اٹھی ہیں، اگر آپ نے میری بات مان لی تو پھر کوئی میری مخالفت نہ کرے گا۔ اب وہ بھی سمجھدار تھے، کہا جی آپ اس طرح جان نہ چھڑائیں کہ آپ صحرا میں جانا چاہتے ہیں فلاں، یہ لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو کوئی بولے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو نہ تو جنگ کی تکلیف دی جائے گی اور نہ کسی ایسے امر کی جو آپ کی طبیعت کے خلاف، ہمیں صرف آپ سے حمایت چاہیے، جنگ نہیں چاہیے، جنگ ہم لڑ لیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، نہ آپ کے خلاف طبیعت کوئی کام آپ کو کہیں گے، صرف آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ان کا ساتھ دو، بس اتنی سی ہمیں بات چاہیے، اور آپ اتنا بھی ہمارے لیے نہیں کرتے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی اسی اسنا میں کچھ اور لوگ آ گئے، سلسلہ کلام منقطع ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے، امام جعفر صادق نے پھر ٹال دیا علیہ رحمہ کہ بھائی پھر ملیں گے، دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ابھی تو ہمارے کچھ مہمان آ گئے۔
پھر وہ عبداللہ الکامل اپنے گھر گئے اور اپنے بیٹے نفس زکیہ کو پیغام بھیجا، اور وہ جوہینا کے پہاڑ میں مقیم تھے، مطلب اس وقت انہوں نے خروج کیا ہوا تھا، اور ان کو عبداللہ الکامل نے کہا کہ میں گیا ہوں امام جعفر صادق کے پاس، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان سے بات ہوئی ہے اور وہ رضامند ہو جائیں گے، ایک آدھا ملاقات ان سے اور کرنی ہے، اور ہمیں حسینیوں کی بھی حمایت مل جانی ہے، اور انشاءاللہ سے یہ بنو عباس سے ہم نے واپس لے لینی ہے خلافت اور امامت۔ یہ بات وہ اس پہ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ آئے ہیں عبداللہ الکامل، ٹھیک ہے، ان کے پاس، امام جعفر صادق کے پاس۔ اب پھر جب ان کی جب بحث ہوئی ہے تو اب امام جعفر صادق تھوڑے سے سیدھا ہو گئے، وہ تھوڑے سے سیدھا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں تم کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی اس امر کے متعلق جس پر غور و فکر کرنے میں تم راتیں گزارے، اور ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ اس امر میں آپ کو شر سے تعلق نہ ہو جائے، یعنی یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے شر نکلے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، آپ لوگوں نے بھی شہید ہو جانا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہونا، تو مجھے آپ اس سے دوری رکھیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان اچھا اس سے معاملہ بگڑ گیا، ترش گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو جو نہ کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گزرے۔ اچھا اب ان کے باپ نے کیا کہا، وہ ذرا باتیں سننے والی۔ انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ الکامل نے کہا امام جعفر صادق کو، امر امامت میں کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہو؟ ٹھیک ہے، مطلب کیوں بھائی، آپ کیوں، خیریت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو امر امامت میں کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں نکل رہے، ٹھیک ہے، ہمارے حمایت میں فتویٰ نہیں دے رہے، آپ کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امامت آپ لوگوں کا حق ہے۔ کس بنیاد پہ آپ لوگوں کا حق ہے؟ ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ ہم حسنی ہیں، ہم بڑے بیٹے کی اولاد۔ اچھا یہاں ایک اور انہوں نے جملہ کہا ہے، وہ عربی میں دیکھنے والا ہے، بہت ترش جملہ ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرے والد کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، موسیٰ بن عبداللہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن میرے والد وہ جرأت کر کے کہہ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ اعتراض حضرت حسین پہ بھی کر دیا رضی اللہ، کہ حضرت حسین کیوں امام بنے حضرت حسن کے بعد، اور انہوں نے امامت کیوں اختیار کی؟ یعنی امامت حق تھا حضرت حسن کے بعد ان کے بیٹے حسن کا، تو چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ بیٹے کا حق کیوں لے لیا؟ اب بات سمجھ؟ اچھا اس پہ امام جعفر صادق نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اچھا انہوں نے تو بریکٹ میں اس کو اور بنا دیا نا، یعنی کیا وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ بجائے امام حسن کے امام حسین کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا؟ انہوں نے تو اس کو اولاد کی طرف منتقل کر دیا، اصل میں انہوں نے تو وہاں سے کہا، انہوں نے کہا کہ اصل میں جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا نا، انہوں نے کہا کہ حضرت حسین نے کیوں امامت آگے بڑھ کے لی، یہ ان کا بھی رائٹ نہیں بنتا تھا، حضرت حسن کے بعد یہ امامت ان کے بیٹے کا رائٹ، کیونکہ حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے حسن، ان کو امامت پہنچی، اب اس کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے کو امامت پہنچنی چاہیے تھی، اور وہ حسن تھے، ٹھیک۔ اس کا جواب آگے دیا امام جعفر صادق نے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت نازل ہو امام حسن اور امام حسین پہ، اور تم نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ازروی انصاف امامت بڑے بھائی کی اولاد میں چلنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں، اب بات کلیئر ہوگی، بڑے بھائی کی اولاد میں چلنی چاہیے تھی، چھوٹے بھائی کی طرف کیوں چلی گئی؟ ٹھیک ہے، امام صاحب نے فرمایا خداوند عالم نے وحی کی حضرت رسول خدا کی طرف، اب وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وحی کی، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی نے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارے احکامات وہ ایک بندے کو کیوں پتہ چلتے تھے، باقی سارا خاندان غافل ہوتا تھا اس ساری وحیوں سے، ٹھیک ہے، وہ وحی کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، تو ان کو وہ قرآن کی آیت کھول کے دکھا دیں، وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ وہ وحی تھی جس کی وجہ سے حضرت حسن سے امامت حضرت حسین کو چلی گئی اور ان کے بیٹے کو نہیں ہے، یہ وہ وحی ہے، ان کو تو دکھائیں نا، ان کو بھی نہیں دکھائی، بس ایک بات کرتی ہے، اب اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جو آپ اپنے چچا زاد کو پیش کر سکیں، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا خیر بہرحال، تو اب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر امر امامت